اچھا، اس میں جو حکومت آزاد کشمیر نے یہ کام کیا ہے، اس میں تو پاکستان کی بھی بدنامی ہے. جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے اس کو باہر آ کے مذمت کرنی چاہیے کہ ان لوگوں، وہ تو بدنامی تو کیونکہ یہ پاکستان کے زیر انتظام خطہ ہے، ان کو مذمت کرنی چاہیے کہ یہ ایسے قانون سے ہمارے خلاف لوگ پوری دنیا میں احتجاج کریں گے، پوری دنیا میں آواز اٹھائیں گے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ محترم اورنگزیب جی، یہ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف، میں اس پہ آنے والا تھا، اچھا ہوا آپ نے اس کو پہلے پک اپ کر دیا ہے. ہمارے حکمرانوں کا، یعنی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکمرانوں کی ایک دو چہرے ہیں، دوغلا پن ہے. جب آپ ان کے پاس جائیں گے اور آپ کہیں گے جی یہ اقدام ہماری آزادی کے خلاف ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر اوپر آتا سے ہے. آرڈر آ گیا. وہ آپ کو ایک جواب یہ دیں گے. صحیح. جب وہ اسلام آباد جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کو احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن لوگ بغاوت کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی راہ بیچ میں شامل ہو گیا ہے، کوئی جناب بیرونی ملک کی طاقت ہے، کوئی لوگ ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کوئی لوگ ان کو ہوا دے رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو قابو کریں گے. تو بیک وقت ان کے دو بیان ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا وسیلہ ہے. اللہ نہ کرے میں پاکستان کا نام اس طرح لے رہا ہوں، اللہ پاکستان کو قائم دائم میں رکھے. یہ پاکستان کے حکمرانوں کی بدنامی کا وسیلہ ہے کہ ان کے نام سے یہ گیم کھیلتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی حکمران نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان میں کوئی ایسے نااہل لوگ ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو یا آزاد کشمیر کی حکومت کو یہ کہیں گے کہ بھئی دباؤ لوگوں کو، بند کرو جناب ان کے بولنے چالنے کو، زبان پر تالے ڈال دو، ان کی تارہ بندی کر دو. یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسلام آباد سے مظفر آباد والے کو یہ ہدایت جاری کرتا ہو. وہ خود کرتے ہیں. ہمیں پاکستان پر فوکس کرنے کی بجائے اس معاملے میں، یعنی اس آرڈیننس کے معاملے میں ہمیں پاکستان پر فوکس کرنے کی بجائے یا پاکستان کے حکمرانوں پر فوکس کرنے کی بجائے ہمیں مظفر آباد کے حکمرانوں پر فوکس کرنا چاہیے. اگر کوئی ان کو کہتا ہے تو انکار کر دیں کہ جی یہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے. ہم آزاد کشمیر کی ایک بیس کیمپ کی حکومت ہے، ہمیں ابھی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے اس خطے کو آزاد کروانا ہے، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ ہمارا منشور ہے، اسی کی بنیاد پر ہم قائم ہوئے ہیں. تو یہ دلیل دیں. دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ، چلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے ان کو کہیں سے باہر سے اشارہ ہوا جی یہ کرے، تو یار ایک اشارہ کیا ہے تو 10 دلائل دے نا. آپ کے پاس دلائل دینے کے لیے ہیں کہ نہیں؟ آپ دلائل دے کے کہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی منافقانہ پالیسی ہے. یہ سب کچھ آزاد کشمیر کی جو اس وقت کی نام نہاد سیاسی قیادت ہے، یہ ان کا کرتا دھرتا ہے. خام خواہ ہمیں مطلب دوغلی پالیسی کے تحت لوگوں کو کبھی اسلام آباد کی طرف رخ موڑ دیا، کبھی ادھر سیکٹری کی طرف موڑ دیا، کبھی کسی افسر کی طرف موڑ دیا. حقیقت میں ہمارے سامنے ہمارے حقوق کا اطلاف پاکستان نہیں کر رہا بلکہ آزاد کشمیر کے حکمران کر رہے ہیں. لہذا ہمیں ان کا احتساب کرنا ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بجٹ سارا تو یہ ہمارے وزیر مشیر کھا جاتے ہیں، اور یہ سرکاری بجٹ سے یا جو بڑی مشکل سے حکومت پاکستان اگر کچھ، وہ پہلے سے اپنے معاشی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی اکانومی پہلے ہی ڈوب رہی ہے، وہ پہلے سے اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں، ان کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں. جو پیسے وہ دیتے ہیں وہ ادھر اپنے للے تللے میں کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد نام کسی اور کا لگا دیتے ہیں. تو یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، میرے ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ جو ہمارے آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے حکمران طبقہ ہے یا جو ہمارے افسران ہیں یا جو بیوروکریسی ہے، یہ اصل حقائق جو ہے بیان کرنے کی بجائے لوگوں کو تذبذب میں ڈال کر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کے دل میں شاید پاکستان کے خلاف کوئی منافرت پیدا ہوتی ہو. تو اس کا روکنا بھی، اب اس کو روکنے کے لیے اسلام آباد والوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. آگے بات